ظہور میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو حاصل ہوتی رہیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے اس ہفتے کا دوسرا درس پیش کرتے ہیں، اور ہمارا اس ہفتے کا موضوع ہے نہج البلاغہ، کلمات قصار، حکمت نمبر 22۔ اور ہر حکمت اپنے اندر علم کا سمندر ہے۔ ہم مختصر طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ان حکمتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں اور سمجھ سکیں ہم اور آپ مل کر کہ حضرت علی علیہ السلام ہم سے ان حکمتوں کے ذریعے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم اپنے وظیفے کو سمجھ سکیں اور مولا علی علیہ السلام کے پیروکار میں ہم سب شمار ہو سکیں۔ لہٰذا بہت سی جگہ پر سمجھنے کے لیے بہت سے نکات پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا اس نیت سے یہ کلمات قصار آپ کی خدمت میں تشریح اور تفصیل کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں، اور امید ہے پروردگار عالم سے توفیق کے طلبگار ہے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہا اور آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ کلمات قصار کو تمام کرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام کے خطبوں پر بھی اسی طریقے سے ہم ایک نظر کریں گے۔ حکمت نمبر 22 میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ابتعا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ ابتعا بہ عملہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، جس کے عمل نے اس کو یعنی بیکار کر دیا، اس کا نسب اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ گویا مولا علی علیہ السلام انڈائریکٹلی اپنے چاہنے والوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ با عمل بنو، کسی بھی صورت میں رہو لیکن عمل کی زندگی گزارو، عمل والی زندگی گزارو، بے عمل زندگی نہ ہو۔ انسان کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن علم سے زیادہ ضروری ہے جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنا۔ اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر۔ بغیر عمل کے علم ایسا ہے کہ جیسے بغیر پھل کے کوئی پیڑ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے اس پیڑ کا، اس پر پھل ہی نہیں ہے۔ بغیر عمل کے علم یہی ایسا ہی ہے۔ اور ہم یہی چیز پڑھتے ہیں کہ جی علم چاہتا ہے عمل کیا جائے، اگر عمل کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے پاس رہ جاتا ہے، اور اگر عمل نہیں کیا جاتا اس علم پر تو وہ علم آپ سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ علم پھر آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ علم چاہتا ہے آپ عمل کریں، لہٰذا جب تک عمل کرتے رہیں گے وہ علم آپ کے پاس رہے گا۔ پہلی بات تو یہ مولا بتانا چاہتے ہیں۔ دوسری سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ اگر عمل نہیں ہے، عمل میں انسان پیچھے رہ گیا تو یہ نہ سمجھے کہ وہ حسب و نسب کے ذریعے سے آگے بڑھ پائے گا۔ یہاں مولا دوسری بات کا رد بھی کر رہے ہیں کہ جس کا عمل اس کو پیچھے ہٹا دے، اس کا حسب و نسب اس کو آگے بالکل نہیں بڑھا سکتا۔ کتنے ہی اچھے خاندان سے ہو، کتنے ہی اچھی نسل سے ہو تم، اگر عمل اچھا نہیں ہے تو بالکل تم سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اگر میرا عمل اچھا نہیں ہے، چاہے میں امام علیہ السلام کی اولاد ہی کیوں نہ ہوں، سرخرو نہیں ہوں، کامیاب نہیں ہوں۔ عمل کا میدان ضروری میدان ہے، یہ اہم چیز ہے۔ اچھا، پھر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے کیوں پیدا کیا ہمیں؟ عمل کا میدان جب زیادہ ضروری تھا، اب پروردگار عالم نے اچھے خاندان بھی بنائے، برے خاندان بھی بنائے، نامور مشہور خاندان بھی بنائے، غیر مشہور خاندان بھی بنائے، بڑے خاندان بھی، چھوٹے خاندان بھی، اچھی نسلیں بھی اور دوسری طریقے کی نسلیں بھی، سب چیزیں ہیں۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ قرآن مجید نے کہا یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا،
قبائل کی صورت میں کیوں پیدا کیا؟ قبیلوں کی صورت میں تمہارے رنگ جدا، تمہاری نسلیں جدا، تمہاری زبانیں جدا. کیوں اس لیے پیدا کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہو. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ اپنے اس خاندان کے، اپنی اس نسل کے ہونے کی وجہ سے دوسروں پر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہوں. نہیں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ایرانی ہوں تو میں ہندوستانیوں سے زیادہ میری فضیلت ہے، غلط ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ہندوستانی ہوں، میری فضیلت ایرانیوں یا افغانستانیوں سے زیادہ ہے، غلط ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں فلاں امام کی نسل سے ہوں، میری فضیلت دوسرے مسلمانوں پر زیادہ ہے، غلط ہے. قرآن مجید کے اکارڈنگ اگر ہم چلیں تو قرآن مجید کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرے، لیکن پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ تم میں اللہ کے نزدیک اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے اقرب کہتے ہیں سب سے قریب. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے سب سے نزدیک کون ہے؟ کہ جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. اب جو جتنا پرہیزگار ہے وہ خدا کے اتنی نزدیک ہے، اور جو جتنا بے عمل ہے وہ خدا سے اتنا ہی دور ہے. بہت ہی یہ اہم بات ہے کہ مولا کائنات حضرت علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں. قرآن مجید ایک طرف، دوسری طرف ائمہ کی زندگی. اگر امام کے نسلوں سے آنے والے لوگ اس بات پر فخر کرنے لگے اور دوسروں پر اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگے کہ امام کی نسل سے ہیں، تو آپ اگر دیکھیں تو خود اماموں نے یہ کام نہیں کیا. امام ہونے کے ناطے، امام ہونے کے باوجود بھی کہ وہ امام ہے تمام امت کے لیے، پھر بھی کبھی اپنے امام ہونے پر یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں، تم سب سے میں افضل ہوں، نہیں کہا. در حقیقت سب سے افضل تھے، لیکن کبھی اپنی افضلیت، اپنی فضیلت دوسروں پر یوں ظاہر نہیں کی کہ میں افضل ہوں. نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی زندگی سے واقعہ کہ ایک جانے والا خانہ کعبہ کے پاس سے گزر رہا ہے اور دیکھا کہ خانہ کعبہ کے نزدیک کوئی شخص ہے جو بڑے تڑپ کے خدا کو پکار رہا ہے. وہ کہتا کہ مجھے احساس ہوا کہ شاید کوئی بڑا گنہگار ہے، بہت گنہگار کوئی ہے جو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. پاس گیا تو دیکھا کہ کیا گنہگار ہوتا، یہ تو ہمارے وقت کے امام زین العابدین ہیں. یہ تو زین العابدین ہیں، گنہگار تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو معصوم ہے، اور معصوم میں بھی ان کو لقب ملا ہے عبادت گزاروں کی زینت ہے. یہ تو سید الساجدین ہیں. تڑپ کے زمین پر گرتا ہے، قدموں کو چوم کے کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے تڑپ کے معافی مانگنے کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے گڑ گڑانے کی؟ آپ تو امام وقت ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو گویا بخشے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی جہنم کا خوف ہی نہیں معاذ اللہ، آپ کے لیے روز محشر نہیں ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ مولا علی علیہ مولا زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور امام نے کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا. اللہ نے جنت کو اپنے اطاعت گزاروں کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور جہنم کو اپنے نافرمانوں کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے وہ قریش ہی کیوں نہ ہو. قریش جو سب سے بابرکت خاندان ہے، چاہے قریش کا ہی کیوں نہ ہو، جہنم نافرمانوں کے لیے ہے. اگر نافرمان ہے تو چاہے ہم میں سے ہی کیوں نہ ہو کوئی، وہ جہنم میں جائے گا، اور اگر فرما بردار ہے تو حبشی ہی غلام کیوں نہ ہو، جنت میں جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاندان کا ایک فرد ابو لہب، جس کے لیے تبت یدا کا سورہ آ جاتا ہے، جہنمی ثابت ہو جاتا ہے، اور دور دراز سے سفر کر کے حبش سے آنے والا ایک سیاہ پوست غلام جناب بلال کو اتنا مرتبہ ملتا ہے کہ رسول خدا کے مؤذن خاص بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اشرف خاندان اور اچھی نسل رکھنے والا ابو سفیان جیسا شخص مردود ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، اور فارس سے سفر کر کے، ایران سے سفر کر کے جانے والا سلمان محمدی ہو جاتا ہے. یہاں پر عمل چاہیے عزیزو، یہاں پر نسل نہیں چاہیے، یہاں پر عمل چاہیے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوال کرے کہ پھر ہمیں
جو یہ بتایا گیا ہے کہ سادات کی بڑی اہمیت ہے، یہ کیوں؟ اور روایتوں میں بھی آیا ہے واقعاً سادات کی بڑی اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، سادات بڑی اہم ہے۔ لیکن سب سے پہلا نقطہ جو یہاں سوچنے کی بات ہے، آپ سادات میں پیدا ہوئے یا آپ سادات میں نہیں پیدا ہوئے۔ میں لفظ شیعہ کو استعمال کرتا ہوں، اور شیعہ کو پھر آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، سادات غیر سادات۔ جو سادات میں پیدا ہوا ہے اس کا خود کا کیا کمال ہے کہ وہ سادات میں پیدا ہوا ہے، اور جو غیر سادات میں پیدا ہوا ہے اس کی کیا غلطی ہے کہ وہ غیر سادات میں پیدا ہوا ہے۔ آپ نے چاہا تھا کہ آپ سادات میں پیدا ہو؟ نہ، وہ خدا کی مرضی تھی، آپ کو سادات میں پیدا کیا، اس کو غیر سادات میں پیدا کیا، تو کوئی یہ امتیازی کمال نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں تھا، وہ آپ کو جہاں پیدا کرنا چاہ رہا تھا وہاں پیدا کر دیا اس نے آپ کو۔ ہاں، ایک چیز اب آپ کے ہاتھ میں دے دی، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا عمل ہے۔ اب اگر عمل کے میدان میں بھی آگے نظر آئے تو واقعاً وہ سادات کے جس کے بارے میں مشہور تھا، واقعاً جن کا احترام کے علماء قائل تھے، وہ سادات کے جو صاحب کرامت ہوا کرتے تھے، ان سادات میں آپ کا شمار ہوگا۔ لیکن اگر اسی سبب کو اپنی فضیلت بنا کر دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنے لگے تو سیرت ائمہ کے خلاف ہے۔ دوسروں کو خود سے زیادہ سمجھنے لگے اور دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے تو یہ سیرت ائمہ کے خلاف ہے، یہ برخلاف ہے۔ ائمہ کی سیرت ایسی بالکل نہیں رہی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ خود امام کی نسل میں سے نبی کے بیٹے یا امام کے بیٹے جب بھی غلط راستے پر جاتے ہوئے نظر آئے ہیں تو امام نے ہرگز تائید نہیں کی ہے۔ مثال جناب نوح سے شروع ہوتی ہے اور آگے تک پہنچتی ہے۔ جناب نوح کا بیٹا ہلاک ہو گیا، قرآن نے تائید نہیں کی، قرآن نے تردید کر کے کیا کہا؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ غیر صالح ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ معیار قرآن نے کیا بنایا؟ عمل کو، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جناب یعقوب کے بیٹے، عمل اچھا نہیں تھا، یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اسی لیے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیے، اماموں کی نسل میں بھی کچھ آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی، جس کی ایک واضح مثال جعفر کذاب امام معصوم کی اولاد ہے، امام معصوم کا بیٹا ہے، امامت کا دعویٰ کر دیا، اور امامت کا دعویٰ کرنے کے بعد میں جعفر کذاب کہا گیا۔ کذاب یعنی جھوٹا، یعنی امامت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھٹلا دیا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ امام نہیں ہے، لیکن امام نے تائید کی، امام نے کہا کہ نہیں، یہاں عمل ضروری ہے، عمل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر عمل کے میدان میں آگے نظر آئیں گے تو امام کے ساتھ صف اول میں نظر آئیں گے، چاہے کہیں سے بھی ہوں، چاہے کسی نسل سے ہوں، چاہے کسی قبیلے سے ہوں، چاہے کسی قوم سے ہوں، چاہے کسی خاندان سے ہوں، اگر صف اول میں امام کے سامنے کھڑا ہونا ہے، عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ امام زمانہ کے جو نواب تھے، نواب اربع، ان میں سے کوئی سادات نہیں تھا، لیکن عمل کے میدان میں آگے تھے۔ آج بھی آپ مثالیں دیکھ لیجئے، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے اتنی عزت دی ہے اور امام نے اپنی خدمت کے لیے انہیں قبول کیا ہے، مگر شیخ باقر النبر، یہ اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے درس ہے، مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ جو عمل کے میدان میں آگے ہو۔ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، اس شخص کا نام سعد بن عبد الملک امام باقر کے سامنے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، میں بڑا بد نصیب ہوں۔ امام نے فرمایا کیوں؟ کہا میں بنی امیہ سے ہوں، جسے شجر ملعونہ کہا گیا ہے۔ ذات عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لعن بنی امیہ پہ لعنت، یعنی بنی امیہ کی نسل پہ لعنت۔ جب نسل میں جو بھی آئے گا سب پہ لعنت؟ نہیں، ان میں جو اچھا ہے وہ لعنت کے قابل نہیں ہے، وہ رحمت کے قابل ہے۔ اسی طریقے سے اگر آل محمد پہ درود ہے تو سب پہ درود نہیں، اگر آل محمد میں کوئی امام کی نسل میں بے عمل ہے اس پہ درود نہیں ہے۔
وہ درود کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر شجر ملعونہ ہے، خبیثہ ہے، بنی امیہ کی نسل سے ہے، مگر امام باقر علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور امام نے کیا کہا کہ تو ان میں سے نہیں ہے، تو ہم میں سے ہے، انتا منا اہل البیت، تو ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، کہ جو میری اطاعت کرے وہ جو ہماری اطاعت کرے وہ ہم میں سے ہے، چاہے کہیں سے بھی ہو، چاہے بنی امیہ کا ہی کیوں نہ ہو، اگر ہماری اطاعت میں آ گیا ہے تو اب وہ ہم میں سے ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے اس جملے کی یہ پیغام اس جملے کا یہ درس ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا، اور جو عمل کے میدان میں آگے ہو وہی پروردگار عالم کے نزدیک کامیاب ہوتا ہے، دنیا بھی اس کی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔